اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے. اب دوسری حدیث، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی. دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی انصب بإیلیا. خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکے گی کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر. ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے، یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم. تو یہ یروشلم کی رہا ہے تاریخ میں، یہاں کا کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکرڈ ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو نکل جاؤ، یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل کہو بالا پر بات کر دیا. اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام پیلیا ہے، اب یروشلم نام نہیں. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام پیلیا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا 199 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھ تو مسلمانوں کو مارا کر اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی. کرد عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم کرد صلاح الدین ایوب. گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس کا عیسائیوں کا قبضہ رہا ضرور. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب 38 برس ہو گئے، 88 نہیں 38 برس ہو گئے. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے. خراسان کے علاقے سے فوج ہے. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو یروشلم سے نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے ہیں. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کا اس حصے کو اب بھی خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ بالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی جاتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی، جہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو بالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان پر. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا، یہ خراسان نہیں. لیکن یہ کہ اوپر کا کچھ 1/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو ابھی ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان. ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو قونصلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے اہم آدمی، ان سے میں نے پوچھا خراسان تو پہلے دن کا خراسان ہمارا ہے، مجھے خراسان، او خراسان بزرگ، وہ جو دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا. میں نے اور بڑیوں سے بھی تحقیق کی، پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا، کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا اور کچھ یہ جنوبی حصہ. یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی اور اپنے جھنڈے پلاٹ. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجیے. اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. ایک انہوں نے اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہ. ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ. اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے. اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان تھا، اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے بسلے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو. خضر وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کارواں زی وادی دور و دراز آید برو. کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا. یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ. وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی کے دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہے. ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو یہ بڑا دریا بنتا ہے. یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہے سندھ میں اور مغرب سے بھی آ رہی. افغانستان کا مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے
اور یہ موجودہ پاکستان بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا، دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ کہاں آ رہا ہے؟ ستلج سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے، پیٹن کوٹ میں سے پہنچ گئے، اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے تدیر آ رہا ہے، یہ دریا فنا آ رہا ہے، یہ دریا فلا آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہندا آ رہا ہے، دریائے گیلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، کوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ، یہ دو طرف سے وادی ہے۔ کارواں عظیم، تی سے مراد ازگی، کارواں عظیم وادی ہے، دور و دراز آیت وہ فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم تک۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بہو، کارواں عظیم وادی ہے، دور و دراز آیت، یہ ہے اس سیل۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور یہ سب تصورات جو ہے یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی۔ جب عقل سے بات کرتا تھا اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے معنی جب پر ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق، یہ جو ابد اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، بڑی پیاری بات کہی، تیرا چن کا مذاق اڑایا تھا وہ ڈرامہ نگار وقت نہیں، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال، دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا ہے، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شریک دیتا۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری، اور وہ اقبال جو ہے اصل ہے، اور اس کو کہا اقبال نے خود۔ ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک پہ، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ڈومینیشن کا قائل ہے۔ پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں ہے۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے، ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپریشن کہلاتی ہے، کوئی بات آپ کے دل میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ نے اس کو ادا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے، انجیلیں 100 سے زیادہ تھی، اب بھی کم سے کم 4 تو کینونیکل کہتے ہیں، وہ ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا کمیشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ which one of these is Bible؟ جواب آپ ذہانت کا شاہکار ہے، none of them is Bible، Bible is in them، ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے۔ یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسٹلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ، یہ رسول تھے، یہ متی ہو یہ ڈون ہو جو بھی ہے اپوسٹلز ہے، تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وہی کی، انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، ادا ہو جائے گا وہ، جیسا کہ حدیث کے اندر۔ تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں۔ بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ چپ ہو گیا یوہی، اب آگے کیا بولے گا یوہی؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے بات کے اقبال کا شعر ہے، اس اقبال کا جس کو الہام ہو۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز غایت، کارواں زی وادی دور و دراز آیت۔ اب میں نے اب تک تو یہ ڈسکس کیا ہے قرآن، حدیث، سنت، اور ایک تھا جو مانو قرآن کے سے۔ اب آئیے عالمی حالات کے، عالمی حالات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک عالمی ریاست تصغیر مبرم ہے، زمانہ تیزی کے ساتھ اندر جا رہا ہے، جبکہ پوری دنیا کی ایک ریاست، بلکہ بہت پہلے سے اس کا تقاضا پیدا ہو چکا ہے۔ دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، آج آپ اسے کہتے ہیں گلوبل ولیج، یہ تو گاؤں کے معنی ہے، وہ فاصلہ نہیں رہا۔ امریکہ میں تاج پوشی ہو رہی ہے، بش صاحب کے منظر ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں، سارا کا سارا 12,000 میل دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک شہر، اور ایک عالمی ریاست اگر قائم نہیں ہوتی تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا دنیا میں امن کے لیے ایک عالمی ریاست ضروری ہے، اور اسی کے پہلے قدم کے طور پر وہ لیگ آف نیشنز جو ہے قائم کی گئی۔ کوئی تو ادارہ ایسا ہونا چاہیے جہاں دنیا کے سارے ممالک کے نمائندے بیٹھیں، سوچیں، غور کریں، فیصلے کریں۔ اگرچہ وہ جو بے ایمانیاں دلوں میں تھی، جو بدنیتیں دلوں میں تھی، انہوں نے ناکام کر دیا، لہٰذا وہ مر گئی، ختم ہو گئی۔ جنم دے گئی اسرائیل کو، اس کے بطن سے اسرائیل نے جنم لیا، اسرائیل نے نہیں، بالفور ڈکلریشن، کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت۔ اچھا جب وہ ختم ہو گئی تو